بك خير الخلق كلهم أبصارا خيف من أهوى فأراني والحب يعترق اللذات بالألم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما هو يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رسول برکت کے لیے میں نے حضرت امام کوثری رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ کا قصیدہ مبارکہ جس کا نام قصیدہ بردا ہے، میں نے یہ قصیدہ پڑھا جس میں انہوں نے حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی نہایت نفیس انداز میں اور فصیح عربی زبان میں حضور کی تعریف اور توصیف اور حضور کی نعت انہوں نے بیان کی ہے. اور اس کو قصیدہ بردا یوں کہا جاتا ہے کہ بردا کے معنی عربی میں چادر کے ہیں. اب اس قصیدے کو انہوں نے چادر کے نام سے کیوں موسوم کیا، اس سلسلے میں معتمد اور نہایت نالیجیبل جو علماء ہیں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ امام بوصیری رحمۃ اللہ تبارک و تعالی علیہ ایک مرتبہ بیمار ہوئے اور ان کو فالج ہو گیا، جسم ان کا پیرالائز ہو گیا. تو انہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا کہ حضور نے ان کے جسم پر ہاتھ پھیرا اور ان کو ایک چادر عطا کی. ان کی آنکھ جب کھلی تو وہ چادر ان کے پاس تھی اور بالکل وہ بھلے چنگے اور صحیح طور پر جس طرح سے آدمی نارمل ہوتا ہے ویسے ہی وہ جا کے اور بالکل نارمل ہو گئے. تو اور انہوں نے یہ قصیدہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں انہوں نے سنایا. تو اس قصیدے کی تالیف اور تصنیف اور اس کی ترتیب کا سبب اور ریزن یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت سے وہ مشرف ہوئے اور حضور کے دست اقدس سے ان کو شفا ہوئی. چنانچہ وہ ایک شعر میں یہ کہتے ہیں کہ کم ابرأت وصبا باللمس راحته واطمقت قریبا من دقة اللمم. حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے دست کرم سے بہت سارے بیماروں کو شفا ملی کہ جب حضور نے دست کرم پھیر دیا تو لوگوں کو شفا ہو گئی اور ایسے بھلے چنگے ہو گئے جیسے وہ کبھی بیمار نہیں تھے. اور بہت سارے ان لوگوں کو جو غم میں گرفتار تھے حضور کے دست کرم نے ان کو غم سے رہائی دلائی. اس شعر کا مطلب یہ ہے، اس سے پتہ چلا کہ نعت گوئی ہر زمانے کے اچھے اور مسلمان لوگوں کا شیوا رہا ہے. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں بھی حضور کے سامنے لوگوں نے نعت پڑھی اور ان میں نعت گو شعراء جو ہے وہ بہت سے ہوئے. مجھے اس وقت اتنی فرصت نہیں ہے کہ میں آپ کے سامنے ان کی ڈیٹیلز اور ان کی تفصیل بیان کروں. حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ بہت ہی ویل نون پرسنالٹی اور بہت فیمس پوئٹ ہیں جنہوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے حضور کی نعت پڑھی اور حضور نے اس کو پسند کیا اور حضور نے اپنا منبر ان کے لیے رکھا اور ان کو حکم دیا کہ اس منبر پر کھڑے ہو کر کے میری نعت بیان کرو. اور
اور جو میری برائی کرتے ہیں کفار قریش ان کی ہجو بیان کرو اور ان کی برائی کرو. اور اللہ تبارک و تعالی کے فضل سے انہوں نے ان کو یہ انعام دیا اور یہ خبر سنائی کہ جبریل امین تمہاری مدد پر ہیں اور تمہاری تائید پر ہیں اور تمہیں وہ سپورٹ کر رہے ہیں جب تک تم محمد رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم طرف سے ڈیفینس کرتے رہو اور جب تک تم محمد رسول اللہ کو ڈیفینڈ کرتے رہو ان کی نعت بیان کرتے رہو اور دشمنوں کو جواب دیتے رہو حضرت جبریل امین تمہارے سپورٹ کرتے رہیں گے تمہاری سپورٹ پر ہے. تو یہ حضور کے زمانے سے نعت سننے کا اور سنانے کا سلسلہ جو ہے وہ جاری ہے. عام دم برسر مطلب مجھے یہاں پر حضرت اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی نعت جو نہایت ہی سلیس اور رواں انداز میں انہوں نے جو نعت اردو میں کہی ہے وہ میں آپ کو سناتا ہوں جس میں انہوں نے صحابہ کرام حضور صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جن کو حضور کا ساتھ ملا اور حضور پر جنہوں نے جو حضور پر ایمان لائے اور اسی ایمان کی حالت میں اس دنیا سے تشریف لے گئے اس دنیا سے چلے گئے ان کے عقیدے کی ترجمانی اور اس کا انٹرپریشن انہوں نے اپنے طور پر اردو زبان میں کیا ہے. اور ایک موٹی سی بات ہے موٹا سا عقیدہ جو بالکل سمپل وہ یہ ہے جو کلمے سے بھی ثابت ہے کہ محمد رسول اللہ محمد اللہ کے رسول ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ ہر مسلمان کا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ نو ڈیٹی بٹ اللہ محمد رسول اللہ محمد از دا میسنجر آف اللہ. محمد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. یہ مسلمانوں کا روز اول سے پہلے دن سے یہ عقیدہ چلا آ رہا ہے. اب اس عقیدے سے یہ پتا لگا جب محمد اللہ کے رسول ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تو اس سے پتا چلا کہ وہ انسان تو ہیں لیکن ایسے انسان ہیں کہ کوئی انسان جو ہے ان جیسا انسان نہیں ہے. کسی عقیدے کسی کلمے سے جو عقیدہ ثابت ہوتا ہے اعلیٰ حضرت نے اس عقیدے کی ترجمانی کی اور حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے عقیدے کی ترجمانی اپنے اشعار میں فرمائی ہے. تو یہاں پر مناسب بھی معلوم ہوتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے اشعار سے پہلے میں حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے دو شعر جو ہے عربی میں آپ کو سنا دوں کہ جو انہوں نے حضور کو دیکھ کر کے اور حضور کے سامنے وہ شعر پڑھے. وہ فرماتے ہیں کہ اجمل من کلم طرق عینی واکمل من کلم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عیب كأنك قد خلقت كما تشاء. فرماتے ہیں کہ اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے پڑھ کر کے میری آنکھ نے ایک تو یہ پڑھ سکتے ہیں کہ میری آنکھ نے جو ہے آپ سے پڑھ کر کے کوئی خوبصورت نہیں دیکھا اور ایک عربی میں اتنی وسعت ہے کہ یوں پڑھ سکتے ہیں کہ واجمل من قلم طرقت عین کسی آنکھ نے آپ سے پڑھ کر کے کسی کو کوئی خوبصورت ایسا نہیں دیکھا جو آپ سے پڑھ کر کے خوبصورت ہو. واکمل من قلم تلد النساء اور عورتوں نے آپ سے زیادہ کمال والا جنا ہی نہیں. خلقت مبرأ من كل عیب اور آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے ہر عیب سے مبرأ اور پاک اور منزہ پیدا فرمایا. کأنک قد خلقت کما تشاء گویا کہ آپ ایسے پیدا کیے گئے جیسا کہ آپ نے چاہا. اب اعلیٰ حضرت کے اشعار سن لیجیے اسی کی ترجمانی اسی عقیدے کی ترجمانی حضرت فرما رہے ہیں. وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں. کمال حسن حضور
کہ گمان نفس جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں، دو جہاں کی بہتریاں نہیں، کیا مانی ہے دل و جان نہیں، دو جہاں کی بہتریاں نہیں، کیا مانی ہے دل و جان نہیں، کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں، نہیں ایک نہیں کہ وہاں نہیں۔ سرکار کا کرم ایسا تھا کہ حضور کے پاس اگر کوئی سوال کرتا تھا تو کبھی حضور نے لا نہیں کہا، یعنی حضور نے یہ نہیں کہا کہ میں تم کو نہیں دوں گا، حضور نے یہ نہیں کہا کہ میرے پاس نہیں ہے۔ حضور کا کرم یہ تھا کہ حضور کے پاس اگر چیز موجود ہوئی تو فوراً دے دی۔ اور کرم کا معاملہ تو ایسا کہ آدمی اپنے تن کی چیز جو ہے کتنا ہی کریم ہو، کتنا ہی دیالو ہو، کتنا ہی دینے والا ہو، اپنے تن کے اوپر اگر کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ نہیں دیتا ہے، لیکن حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے کرم کا معاملہ یہ کہ حضور علیہ السلام کو ایک صحابی نے دیکھا کہ حضور کو کسی نے بہت ہی اچھا ایک جامع، ایک لباس جو ہے پیش کیا، ان صحابی کو پسند آ گیا اور انہوں نے کہا کہ حضور یہ جامع اور یہ لباس جو ہے کتنا اچھا ہے، آپ مجھے اس کو عنایت فرما دیتے۔ حضور مسجد میں تھے، فوراً تشریف لے گئے اور وہ جامع اتارا، دوسرا جامع پہن کر کے جو ہے حضور تشریف لائے اور وہ لپیٹ کر کے جو ہے ان کی خدمت کی پیش کر دیا۔ صحابہ نے ریگریٹ کیا کہ حضور کو اس کی ضرورت تھی، تم نے حضور کی ضرورت کی چیز مانگ لی۔ تو اب یہاں سے جو ہے حضور کا کرم بھی ظاہر ہوتا ہے، اور اہل سنت والجماعت کی اور صحابہ کی اور ایک مسلمان کی حضور سے کیسی محبت ہے وہ بھی جو ہے یہاں سے پتہ لگا لیجیے آپ۔ انہوں نے کہا کہ میں نے اس لیے نہیں مانگی ہے یہ چیز کہ میں اس کو پہنوں، میں نے تو اس لیے مانگی ہے کہ جب میرا انتقال ہو تو اس سے میرا کفن کیا جائے۔ یعنی اس سے کیا پتہ لگا کہ اہل سنت والجماعت کا ہمیشہ سے فرام دا ویری بگننگ آف اسلام، جب سے اسلام ہے، جب سے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ لوگوں کو برکت بانٹنے کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور ان میں سب سے بڑا جو رینک ہے اور سب سے بڑا درجہ ہے وہ نبی کا ہے کہ نبی کے جسم سے جو چیز مس ہو جاتی ہے وہ بھی برکت والی ہو جاتی ہے، اور لوگوں کی پھر جو ہے یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ مرے تو اس میں ان کا جو ہے کفن کیا جائے۔ اور اس سے یہ بھی پتا لگا کہ ہمیں جو ہے نبی سے بھی محبت کرنا ہے، نبی کی ہم کو تعظیم کرنا ہے، اور نبی کے جو بلانگنگس ہیں، جو نبی کی چیزیں ہیں، اور نبی کے جسم سے جو چیز مس ہو گئی ہمیں اس کی بھی تعظیم کرنا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت جو ہے اسی حضرت حضور حضرات السلام کے کرم کی ترجمانی فرما رہے کہ کبھی جو ہے حضور نے منع نہیں کیا، چیز ہوئی تو دے دی اور نہیں ہوئی تو فرمایا کہ صبر کرو، اللہ دے گا تو میں تم کو دے دوں گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ اگر بحرین کا مال جو ہے میرے پاس آئے گا تو میں تم کو اتنا دوں گا، اتنا دوں گا، اتنا دوں گا۔ حضور کا وصال ہو گیا، حضرت ابوبکر جو ہے وہ خلیفہ ہوئے، جانشین ہوئے حضور کے، تو حضور نے کہا کہ حضور نے اگر کسی سے وعدہ کیا ہے یا حضور کا قرضہ اگر کسی کے اوپر ہے تو میرے پاس آ جائے، میں اس کو دوں گا۔ تو جابر بن عبداللہ جو ہے آئے، انہوں نے کہا کہ حضور نے مجھ سے یہ وعدہ کیا تھا اور بحرین کا مال آیا، مال غنیمت، تو انہوں نے کہا کہ اپنے ہاتھ سے جو ہے تم اپنی مٹھی میں بھر لو، جتنا تمہارے ہاتھ میں آئے وہ تمہارا ہے۔ تو انہوں نے ایک مرتبہ مٹھی بھری تو 500 دینار یا 500 درہم، دوسری مرتبہ مٹھی بھری تو 500 درہم یا 500 دینار، تیسری مرتبہ مٹھی بھری تو 500 درہم 500 دینار، 1500 درہم یا دینار جو ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ نے اٹھا لیے، تو یہ حضور ہی نے تو ان کو عطا فرمائے۔
حضور نے جو ہے وعدہ فرمایا اور حضور کے وعدے کو ان کے جانشین حضرت عمر نے پورا فرمایا. اسی کو حال فرمانے کہ تو جہاں کی بہتریاں نہیں کیا مانیے دیو جان نہیں, کہو کیا ہے وہ جو یہاں نہیں, نہیں بس نہیں کہ وہ ہاں نہیں. اس دربار میں نہیں پاؤ گے, نہیں کا وقت جو ہے اس دربار میں نہیں ہے. ہاں بس اس دربار میں جو ہے آؤ اور اپنی مرادیں لے کر کے جاؤ. ایک جگہ فرماتے کہ واہ کیا جود و کرم ہے شہ بخا تیرا, نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا. اور پھر حالت فرمانے کہ تیرے آگے یوں ہے دبے لچے فصحاء عرب کے بڑے بڑے, کوئی جانے موہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں, کوئی جانے موہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں. اور حضور کے کلام کی تعریف کہ میں نثار تیرے کلام پر ملوں تو کس کو زبان نہیں, میں نثار تیرے کلام پر ملوں تو کس کو زبان نہیں. وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں, وہ سخن ہے جس میں سخن نہ ہو, وہ بیان ہے جس کا بیان نہیں. اور بڑے انوکھے انداز میں حضور کی بے مثالی کو ثابت کر رہے ہیں کہ تیرا قد تو نادر تر ہے, کوئی مثل ہو تو مثال دوں, تیرا قد تو نادر تر ہے, کوئی مثل ہو تو مثال دوں. نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں, نہیں گل کے پودوں میں ڈالیاں کے چمن میں سرو چمان نہیں, گل کے پودوں میں ڈالیاں کے چمن میں سرو چمان نہیں. اور پھر اور اس کو اجاگر کر لیں کہ نہیں جس کے رنگ کا دوسرا, یہ صرف شاعری نہیں ہے, ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے کہ حضور جیسا کوئی ہے ہی نہیں, نہ کوئی حضور جیسا پیدا ہوا ہے اور نہ حضور جیسا کوئی پیدا ہو سکتا ہے. نہیں جس کے رنگ کا دوسرا, نہ تو ہو کبھی نہ کبھی ہوا, کہو اس کو گل, گل مانے پھول, کہو اس کو گل کہے کیا بنے کہ گلوں کا ڈھیر کہاں, کہو اس کو گل کہے کیا بنے کہ گلوں کا ڈھیر کہاں. اور ایک مومن کو کیا آرزو ہونا چاہیے, میرے سرکار نے فرمایا کہ میری تمنا یہ ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. یہ حضور کی تواضع ہے کہ حضور کے درمیان اور ہمارے درمیان کوئی جو ہے نسبت نہیں ہے. حضور اتنی بلندی پر ہے کہ ہمیں حضور سے جو ہے کوئی نسبت نہیں ہے. یہ حضور کی تواضع ہے اور ان کا یہ ہمبل مینر ہے کہ انہوں نے ہم کو جو ہے یہ کہا کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لیتا. صحابہ نے کہا کہ کیا حضور ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ کہا کہ نہیں, تم میرے صحابہ ہو, تم میرے کمپینینس ہو, میرے بھائی وہ لوگ ہیں جو میرے بعد آئیں گے. ان کی یہ تمنا ہوگی کہ وہ دنیا اور جہان سب میرے اوپر قربان کر دے, اپنی جان میرے اوپر قربان کر دے اور میرا دیدار اس کو ہو جائے. تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت اسی جو ہے حدیث کی ترجمانی کر رہے ہیں, اور ایک مومن کا جذبہ اور اس کا وجدان اور اس کی محبت کیسی ہونا چاہیے وہ ترجمانی کر رہے ہیں. فرماتے کروں تیرے نام پہ جہاں فدا, نہ بس ایک جادو جہاں فدا, کروں تیرے نام پہ جہاں فدا,
نہ بس ایک جہاں دو جہاں فیدا دو جہاں سے بھی نہیں تھی بھرا دو جہاں سے بھی نہیں تھی بھرا کروں کیا کروڑوں جہان دو جہاں سے بھی نہیں تھی بھرا کروں کیا کروڑوں جہان. اور مقطع یعنی لاسٹ جو شعر ہے جس میں شاعر اپنا نام یا اپنا جو تخلص ہے شاعری کا جو نام ہوتا ہے اس کو ظاہر کرتا ہے. اس میں مولا حضرت ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. نواب نانپارہ کوئی تھے بہت بڑے آدمی تھے, بہت ہی مالدار آدمی تھے. تو کسی نے کہا کہ آپ نواب نانپارہ کی منقبت اور ان کی تعریف میں کوئی قصیدہ لکھ دیجیے. آپ اتنی کتابیں لکھتے رہتے ہیں, آپ کی کتابوں کے چھپنے کا انتظام ہو جائے گا. تو اعلیٰ حضرت نے یہ نعت لکھی اور آخر میں یہ مقطع میں یہ شعر لکھا. کروں مدح اہل دول رضا پر اس بلا میں میری بلا کروں مدح اہل دول رضا پر اس بلا میں میری بلا. میں گدا ہوں اپنے کریم کا میں گدا ہوں اپنے کریم کا جی میں گدا ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارینا نہیں. اب یہ شاعری کا کمال ہے کہ نان پارا سے پارینا بنا دیا اور کہتے ہیں کروں مدح اہل دول رضا, میں دولت والوں کی تعریف کروں. رضا ہے رضا میں دولت والوں کی تعریف کروں. پڑے اس بلا میں میری بلا, میری کوئی بلا ہو تو اس بلا میں پڑ جائے, مجھے اس بلا میں نہیں پڑنا ہے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میں تو منگتا ہوں, میں زوالی ہوں اور میں دیگر ہوں اپنے کریم کا. جو میرا کریم ہے دینے والا ہے اس کا میں دیگر ہوں, اس کا میں زوالی ہوں. میرا دین پار ہے نہیں, پارا مانے ٹکڑا اور نان مانے روٹی, یعنی میرا دین جو ہے روٹی کا ٹکڑا نہیں ہے. میں گدا ہوں اپنے کریم کا, میرا دین پار ہے نہیں. تو میں یہاں تک تو پہنچا اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ نعت گوئی جو ہے وہ اچھے سچے مسلمانوں کا ہر زمانے میں شیوا رہا, ان کا طریقہ رہا. اور یہ صحابہ کی سنت ہے, اور صحابہ ہی کی سنت نہیں ہے بلکہ میں یہ کہوں کہ یہ اللہ کی سنت ہے. اور اللہ تبارک و تعالی کی یہ سنت ہے. اور حضور کی نعت بیان کرنا, حضور کی تعریف بیان کرنا, یہ حق بھی اللہ ہی کا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی کو حضور سرور عالم صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کے کمالات اور ان کے فضائل اور ان کی جو خوبیاں اللہ کو معلوم ہیں, وہ جو ہے کوئی انسان جو ہے اگلا ہو یا پچھلا ہو یا جن یا فرشتہ ان خوبیوں کو کما کو جو ہے جانتا ہی نہیں ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالی ہی کا حق ہے کہ وہ اپنے محبوب کی تعریف کرے. اس نے اپنے قرآن میں جو ہے اپنے محبوب کی تعریف کی. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. قرآن فرماتا ہے کہ بے شک اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں اس نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم پر. تو ایک ایمان والو تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. تو اللہ نے جو ہے ہم کو یہ بتایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر خوب درود بھیجو, خوب سلام بھیجو, اور کوئی کنڈیشن نہیں رکھی, بیٹھے ہو تو بھیجو. اب اتحیات میں آدمی بیٹھتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی ورشپ کر رہا ہے, عبادت کر رہا ہے, لیکن اللہ نے اپنے اسی مومنٹ میں, اپنی ورشپ کے مومنٹ میں اللہ تبارک نے حکم دیا کہ کہو السلام علیکم ایھا النبی. بیٹھے بیٹھے ہاتھ باندھ کر کے کہو السلام علیکم ایھا النبی, تمہارے اوپر سلام ہو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اور اللہ کی رحمتیں ہوں اور اس کی برکتیں ہوں. اور پھر سبحان اللہ
حضور نے جو ہے یہ معراج میں قصہ ہوا، اللہ نے حضور سے کہا السلام علیکم ایھا، یہ کہ معراج کا جو ورڈ ہے تمام مسلمانوں کو جو ہے جو نماز پڑھتے ہیں ان کو یہ آرڈر ہوا کہ تم بھی جو ہے ایسے ہی کہو، جیسے اللہ نے کہا تھا ویسے تم بھی کہو، اور ہاتھ باندھ کر کے اس طریقے سے بیٹھو اور یوں عرض کرو السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور حضور نے کیا جواب دیا؟ اللہ نے کہا السلام علیکم ایھا النبی، حضور نے کہا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہمارے اوپر سلام ہو، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے نیک بندوں پر سلام ہو۔ یہاں پر تھوڑی دیر جو ہے میں آپ کو جو ہے ٹھہراؤں گا، روکوں گا، اور بہت ہی یہاں پر جو ہے ایک مومنٹ ہے، سوچنے کا مقام ہے کہ حضور نے کہا ہمارے اوپر سلام ہو اور نیک بندوں پر سلام ہو، تو حضور نے یہ کیوں کہا کہ ہمارے اوپر سلام ہو اور نیک بندوں پر سلام ہو؟ تو نیک بندوں کو الگ کر دیا اور ہمارے اوپر سلام ہو، یہ جو ہے یہ ہمارے اوپر سلام ہو، اردو میں بولتے ہیں ہمارے اوپر سلام، اور انگریزی میں بولتے ہیں اپان اس، تو اس یہ ہمارے، یہ جو ہے یہ جمع کے لیے ہے، یعنی پاپولر کے لیے، یہ پلورل کے لیے آتا ہے، سنگولر کے لیے جو ہے۔ اور میں نے یہاں پر یہ بھی دیکھا عام طور پر جو ہے اب یہ نیا فیشن چلا ہے کہ بیوی جو ہے اپنے شوہر کو نام لے کر کے پکارتی ہے، ہمارے یہاں جو ہے ہماری شریعت میں اس بات کی اجازت نہیں دیتی ہے، بلکہ ہمارے یہاں تو معاملہ جو ہے کہ جس کی تعظیم کی جاتی ہے اس کا جو ہے نام نہیں لیا جاتا ہے، چنانچہ باپ کا نام نہیں لیا جائے گا، بڑے باپ بھائی کا نام نہیں لیا جائے گا، اس طریقے سے جو ہے شوہر کو جو ہے نام لے کر کے جو ہے نہیں پکارا جائے گا، اور اس طریقے سے وہ جو ہے گھریلو زندگی کے معاملات جو ہے وہ چلتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے عورت کی ذمہ داری یہ ہے کہ میرے سرکار نے فرمایا کہ تم میں سے ہر ایک شخص ہر ایک جو ہے وہ نگہبان ہے، اور ہر شخص جو ہے اس سے سوال ہوگا کہ کون سی چیز اس کی نگہبانی میں دی گئی ہے، تو اس کے ساتھ جو ہے اس نے کیا برتاؤ کیا، اس کی نگہبانی کی کہ نہیں کی۔ تو حضور نے اس طریقے سے فرمایا کہ نوکر اپنے آقا کے مال میں جو ہے نگہبان ہے، اور اسی طریقے سے عورت جو ہے اپنے شوہر کے گھر میں اور شوہر کے مال میں اور شوہر کی جو اس کی بلانگنگس ہے، ان کی جو چیزیں ہیں ان کی حفاظت کے معاملے میں جو ہے وہ نگہبان ہے، اس سے جو ہے سوال ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے شوہر نے اس کے اوپر جو ہے ذمہ داری ہے کہ وہ مطلب ہے کہ اپنے عورت پر جو نگہبان ہے، اور اس کے جو بچے ہیں ان پر جو نگہبان ہے، تو اس کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بچوں کو اچھی بات سکھائے اور اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے، اور اپنی بیوی اور بچوں کو جو ہے شریعت کے احکام ان کو بتائے، اور ان کے احکام کو جو ہے اور ان کے رولز کو وہ امپوز کرے۔ اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اس ذمہ داری سے جو ہے وہ عہدہ بنا ہو گیا، اور اگر ایسا نہیں کرتا ہے تو کل قیامت کے دن سے اس سے سوال کیا جائے گا کہ تم نے جو ہے یہ ذمہ داری نبھائی کہ نہیں نبھائی۔ یہ سب باتیں جو ہے میں نے آپ کے سامنے جو ہے کہہ دی، اور میں اپنی گفتگو کو اس پر جو ہے ختم کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی محبت اور اتفاق اور اتحاد کو قائم رکھے، اور یہ محبت کے رشتے جو ہے ان کے اندر جو ہے سوچتے اور ان کے اندر جو ہے اسٹرینتھ اللہ تعالیٰ جو ہے اتنی جو ہے وہ پیدا فرما دے کہ یہ کبھی جو ہے یہ رشتے جو ہے کبھی ٹوٹے نہیں، اور یہ رشتے جو ہے ایسے جو ہے محبت کے اور پیار کے اور شریعت کے بندھن میں جو ہے ایسے بنے رہے کہ دنیا ختم ہو جائے لیکن یہ رشتے جو ہے وہ ختم نہ ہو۔ وہ آپ کو دعویٰ ہے۔ سبسکرائب یاسین رضا نیٹ ورک۔